بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارے رویے کے عنوان سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے نسیان اور عجلت اور اس کے حوالے سے، خطا کے حوالے سے بات کی تھی۔ ابھی چند دن گزرے ہی ہیں کہ ہم نے جب رمضان کی ابتدا ہوئی تھی اس حوالے سے بھی بات کی تھی، اور اب عید الفطر بھی آیا ہی چاہتا ہے، تو میں نے چاہا کہ عید الفطر کے حوالے سے کچھ رویوں پہ بات ہو جائے۔ عید جس کے معنی خوشی ہیں، ہر قوموں کے اندر انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی خوشیوں کے کوئی نہ کوئی مراحل، کوئی نہ کوئی مواقع آتے رہتے ہیں، اور انسان کو جب بھی کوئی نعمتیں، کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ زندگی میں عمومی طور پر اگر اچھا کھانا مل جائے، اچھا لباس مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھے ذرائع آمدنی مل جائے، اچھا ماحول مل جائے، یہ سارے مواقع ہیں جس پہ انسان خوش ہوتا ہے، اور یہ انسانی زندگی اور اس کی فطرت کی ایک عام سی کیفیت ہے۔ لیکن قوموں کی اجتماعی زندگی میں جو خوشیاں ہیں وہ اس کی اپنے اپنے ذہنی سطح کے انحصار پر ہیں۔ اگر ہم دنیا کی مختلف قوموں کے اندر خوشیوں کو، یعنی ان کی عید کا اگر موازنہ اور تجزیہ کریں تو اس میں ہمیں بیشتر قومیں وہ ملیں گی جو اپنے دنیاوی مفادات اور ان سے حاصل ہونے والے جو ان کو فوائد ہیں، بالخصوص جب انسان بنیادی طور پر وہ کاشتکاری انسانی ترقی اور اس کی فلاح بہبود کا ذریعہ رہا ہے، تب بھی جب بھی فصلیں وہ اگاتا ہے اور اس کی فصلوں کا جو موسم ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اس نے اپنی عیدیں منائی ہیں، تہوار منعقد کیا ہے، اور چونکہ فصلوں کا تعلق سورج کی گرمی اور چاند کی نرمی کے ساتھ وابستہ ہے، تو انہوں نے اپنے تہواروں میں اس کو بھی شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوسری قومیں وہ ہیں جو اپنی شخصیات کے اعتبار سے وہ عیدیں مناتی ہیں، کہ ان شخصیات نے انہیں وہ کوئی کے ذریعے سے انہیں ترقی یا عروج ملا ہے، یا ان کو کوئی نظریہ ملا ہے۔ اس حوالے سے ہم مسلمانوں کے یہاں جو عید کا تصور ہے وہ نظریے کی بنیاد پر ہے، نہ کہ مالی مفادات اور کسی شخصیات کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اسلام میں شخصیات کی اتنی تعداد ہیں کہ وہ ان کے اگر ایام یا ان کی بنیاد پر عیدیں منائی جائیں تو یہ 365 دن کم ہوں گے، اور یہ جو بھی شخصیات ہیں یہ اسی نظریات کے علمبردار رہی ہیں جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو نظریات ہیں وہ نظریات کیا ہیں؟ وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس رمضان المبارک کے موقع پر، اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، کہ انسانوں تمہارے رب کی جانب سے بہترین نصیحت آ گئی ہے جس میں ہدایت اور رحمت ہے تمہارے لیے۔ اور اسی میں آگے اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ بذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ جس پہ انہیں خوشیاں منانی چاہیے، اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو انسان جمع کرتا ہے۔ ابھی رمضان کے موقع پر ہم نے مختلف اہتمام کیا، ہم نے اس کی ابتدا میں بات کی بھی تھی کہ ایک ایمان کا مرحلہ اور ایک احتساب کا مرحلہ، اور اس رمضان المبارک میں ایمان کی بنیاد پر ہم نے روزے بھی رکھے اور قیام اللیل بھی کیا اور دیگر عبادات بھی کی۔ لیکن پھر وہی سوال ہے کہ کیا ہم نے اپنا احتساب کیا کہ جب اس قرآن کو ہم نے پڑھا، سنا اور سنایا تو اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنی گفتگو اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، انسان کے لیے تم عفو درگزر کا رویہ اختیار کرو، تم جو ہے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے بنو، ایک دوسرے کے تجسس اور ٹوہ میں نہ پڑو، انسان کے درمیان نفرت اور تفرقے نہ پھیلاؤ، ایک دوسرے کے حق ماننے والے نہ بنو۔ اس طرح اگر ہم قرآن کی جو مختلف 30 پاروں میں یہ ساری اخلاقیات اور ہدایات جو پھیلی ہوئی ہیں، اگر پڑھنے سننے کے دوران ہم نے اس پہ غور کیا ہے، اس کو اپنے زندگی میں ڈھالا ہے، تو حقیقت معنوں میں جو ہے ہمارا معاشرہ اس زمین پر بھی جو ہے وہ ایک خوشحال معاشرہ ہے، ایک فلاحی معاشرہ ہے،
اور اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے برکات اور ثمرات بھی ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں پھر جو آخرت کا تصور ہے کہ اس رمضان میں اگر ہم نے جہاں اچھے مشروبات کا اہتمام کیا ہے، لیکن اگر احتساب کا رویہ جو ہمارا نہیں رہا ہے، تو وہ پھر وہ مشروب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ وہ روز محشر کے ہزاروں سال کی پیاس کے بعد جو ہمیں میسر ہونی ہے، کیا ہم اس کے اہل ہو سکے ہیں؟ اگر اہل ہو سکے ہیں تو یہ عید واقعی ہماری عید ہے۔ اسی طرح اس عید کے موقع پر اس کووڈ کے باوجود جو ہماری جستجو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عید کے لباس ہمارے لیے نئے لباس میسر ضرور ہوں، اور اس کے لیے ہم تمام تر کوششیں ہیں کہ بازار میں پہنچ کر کے کووڈ کے باوجود خریداری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم نے اپنا یہ احتساب کیا کہ کیا ہم اس جنت میں جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں لباس پہنائے گا، کیا ہم نے اپنے آپ کو اس کا حقدار بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو واقعتاً جو ہے یہ ہماری عید ہے۔ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ میں جو ہے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عید پہ آپ لباس اچھے نہ بنائیں یا آپ نے وہ اچھے پکوان نہ بنائیں، کیونکہ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا انزلنا علیکم لباسا وریشا، کہ میں نے خود تمہارے لیے جو ہے یہ لباس اور یہ فیبرکس اتارے ہیں۔ من حرم زینت اللہ، تو کس نے یہ اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے؟ تو اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کیے ہیں اس سے متمتع ضرور ہوئیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو خوشیاں بھی مبارک کرے۔ لیکن حقیقت پھر وہی ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جو ہدایت اللہ نے ہمیں نازل کیا ہے، اس ہدایت پہ جو ہے اگر ہم نے اس کو اختیار کیا ہے زندگی میں، اس کے لیے جدوجہد کی ہے، کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ہدایت جب پہلی مرتبہ نازل ہوئی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر، تو میں نے نہیں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی جماعت نے کبھی عید کے موقع پر کوئی بہت عمدہ کپڑے بنائے ہوں۔ ہاں، کپڑے ضرور بنائے ہیں، جب بھی ان کو میسر ہوا، جب بھی ضرورت ہوئی انہوں نے اپنے لیے لباس کا اہتمام کیا۔ لیکن آج جس طرح ہم نے رمضان کو پکوانوں سے اور عید کو لباسوں سے جو ہے وہ لازم کر لیا ہے، اس کے نتیجے میں آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسٹریٹ کرائم اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اسٹریٹ کرمنلز کو بھی عید منانے ہوتے ہیں۔ سرکاری اداروں کے ان کے اہلکار اور پولیس اور دیگر کے جو ہے بھتہ خوری اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں بھی عید منانی ہوتی ہے۔ تاجروں کی منافع خوری اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ انہیں بھی عید منانا ہوتا ہے۔ تو یہ کون سی عید ہم منا رہے ہیں، ذرا اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ عید کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ کی رسوائی اور ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت مومن جو ہے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً ہم اس عید کے لیے تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دنیا کی عید کو اس آخرت کی عید کے ساتھ کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔